نہیں ایسا، میری بات سنیں، روشن خیالی نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر فتنے کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں، جتھے میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں اور مجھے کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا، کچھ لوگ ثواب بنانے میں دلیر ہیں اور کچھ لوگ گناہ بنانے میں دلیر ہیں، حرام بنانے میں۔ جس طرح ثواب بلا دلیل نہیں بن سکتا، ہمارے جو بریلوی دوست بھائی ہیں، سال ثواب کل 10واں 40واں برسی ششمائی عید میلاد النبی، یہ دس اینڈ دیٹ، اب یہ سارے ثواب بنائے گئے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرام بنائے ہیں، طاغوت، حرام، کفر۔ بھائی یہ سب سے حساس چیزیں ہیں، کفر، طاغوت، شرک، حرام۔ میں اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جس طرح ثواب نہیں بنا سکتے، یہ چیزیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کو غصہ ہے مجھ پر بڑا، لیکن جب میں کہتا ہوں نا کہ حرام اللہ رسول بناتے ہیں، صحابہ نے سمجھا ہے، سلف صالحین نے سمجھا ہے، اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، مجھے وہ کسی عالم دین کا گھر بتائیں، شیخ الحدیث کا، عالم دین کا، دیندار کا، کہ جس کے گھر میں دف بجی ہو۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا تقویٰ ہے؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمل ہوا ہے۔ نہیں، اس کی ممانت نہیں نا، اس کی ممانت نہیں ہے، اس کی ممانت نہیں ہے۔ اسلام ہنسیاں چھیننے کا نام نہیں ہے، اسلام خوشیاں سلب کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عورت سے کہا تھا بوڑھی جنت میں نہیں جانی، وہ اتنی پریشان، اتنی فکر مند، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے مزاح کی ہے۔ یہ دلیل ہے مزاح کرنے کی، اور یہ حقیقت پہ مبنی مزاح ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ جھوٹ پہ، بناوٹی چیز پہ مزاح نہ کرو، مزاح جائز ہے، حقیقت پہ مبنی مزاح کرو، خوش مزاجی۔ اب جو ہے بڑی ساری ایسی جو چیزیں ہیں وہ نہ کبھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال، نبی علیہ السلام آپ کی تصویر لوگوں کے سامنے ہم نے کیا پیش کی ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، ٹاکیاں ان کو لگی ہوتی تھیں، جیسے یہ فقیروں کا لباس نہیں، پابند اس کو لگے ہوتے تھے۔ ساری زندگی یہ چیزیں بیان کر کر کے نبی علیہ السلام آپ کی سیرت کے بارے میں بڑے سارے شکوک و شبہات ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا لباس انتہائی عمدہ، آپ برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے۔ اس دور میں رومی جبہ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، آپ کے کپڑوں پر کڑھائی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کے بٹن ریشم کے ہوتے تھے۔ یہ کس نے بیان کرنا ہے؟ سارے بتائیں گے سرکے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھاتے تھے، پر نبی علیہ السلام آپ شہد، مکھن، دودھ، بکری کا گوشت، دستی جو ران جس کو کہتے ہیں دستیاں ران، اسی طرح نبی علیہ السلام جو ہے وہ تلبینہ، مجھے بتائیں نا کس کو تلبینہ بنانا آتا ہے؟ انتہائی طاقتور، انتہائی مفید، انتہائی جسم دوست، انتہائی کیلریز پر مبنی نبی علیہ السلام کی خوراک ہے۔ اب ایک بندہ، میں بیٹھا ہوں اسٹیج پر، تسی منجیاں تے سوندے ہو، پلنگاں تے سوندے ہو، نبی پاک ساری زندگی منجی تے ستے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے پیارے نبی چارپائی پر سوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا حضرت نبی علیہ السلام بول کرتے تھے پیشاب، وہ جو پیشاب والا، یعنی وہ جیسے یہ اگالدان ٹائپ ہوتا ہے نا، ایسے کو برتن تھا اس دور میں پیشاب والا، وہ کدھر رکھتے تھے؟ اچھا وہ چپ کر گئے، ایک منٹ بعد ہس کے آندا اپنی منجی دے تھلے رکھ دے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام چادر لیتے تھے،
بڑی قیمتی چادر ہوتی تھی، قیمتی. ایک بندے نے نا انہوں انہی پسند آئی، انہیں چادر بھی پھاڑ لیا، مینوں دے دو، مینوں دے دو، مینوں دے دو. ہاں تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو. ہاں جو بندہ سبحان اللہ، ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں اسی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ایک بندے کو دیکھا، بڑے اس نے عامیانہ سے کپڑے پہنے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے مال دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ریوڑ، بکریاں، پیسے. تو فرمایا اپنی شکل و صورت پر بھی، وجود پر بھی دکھانا اس کی نعمت کا اثر. اب کیا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے بس اے تے جنمیاں دا لباس ہے، اعوذ باللہ. کوئی قیمتی جوتا پہن لے اے تے فضول خرچی ہے. بھائی جب ایک انسان نے زکوٰۃ دے دی، پھر وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھا کھانا کھائے، اس نے رب کا حق ادا کیا ہے. اور اس کی اس طرح کی چیزوں پہ اس کا رب راضی ہے، ناراض نہیں ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے. نعوذ باللہ رب ناراض ہے، اچھا ضرور پہنے. کافر چنگے پہنتے، مسلمان سارے گگڑے رہن، کیسی عجیب بات ہے. اچھا کھانے کھائیں، ہاں اچھے کھانے میں وہی اچھا کھانا کبھی غریب کو بھی کھلائے، وہی اچھا لباس کبھی غریب کو بھی پہنائے، اور وہی اچھا بستر کبھی غریب کو بھی دے. اور کبھی اگر زندگی میں آپ کو عامیانہ کپڑے پہننے پڑے تو آپ کا ایمان کمزور نہ ہو جائے. سیرت النبی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ آپ کوئی کپڑا پابند لگا ہو تو وہ بھی پہن لیں. مذاق تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان کی خوبی بھی اس کی ہے کہ اس کے کپڑے پر سوراخ تھے تو وہ ایسے کپڑوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کے اندر چلا گیا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں کوئی بڑے بندے کی شان کے منافی نہیں ہیں کہ اس سے وہ ڈی گریڈ ہو جائے گا یا ڈی ویلیو ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یا علماء میں یہ والی چیز یا کہیں سے بھی ہمیں آتی نہیں. میرے یہاں پہ ایک لڑکا تھا سعد، مستقل خطبہ جمعہ ادھر سنتا تھا. ایک دن بھی وہ بیچارہ ایک مسئلہ مجھے بتانا چاہتا تھا، اسے مہنگا پڑ گیا. کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے شادی پہ انوائٹ کیا ہے تو انہوں نے باجے بجانے. میں نے کہا آپ باجے بجانے کے عمل میں شامل نہ ہوں. کہتا نہیں میں نے شادی میں شامل نہیں ہونا. میں نے کہا رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تائے کے بیٹے رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. یہ گناہ باجے بجانے سے بھی بڑا ہے. پوری زندگی پھر تمہارا باجا بجتا رہے گا. ہاں بھائی جب برائی ہو رہی ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، کھانے کا وقت ہے شامل ہو جاؤ، تحفہ دینے کا وقت ہے شامل ہو جاؤ، اور شامل ہو کر ان کو نصیحت کریں کہ بھائی آپ ایسی چیزوں کو اختیار نہ کریں. جب آپ دور ہی ہو جائیں گے نصیحت کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ایک عالم دین یا اللہ کرونا دے نال کافراں نوں ہلاک کر دے، میں تو تبلیغ پہاڑاں نوں کرنی ہے؟ تو درختاں کے کھلو کے کہنا پڑھ لو لا الہ الا اللہ. بے جا سختیاں، غیر حکیمانہ حرکتیں، بے جا سختیاں، غیر حکیمانہ حرکتیں، انفرادی غلطیاں یہ دین کو نقصان دیتی ہیں. لیکن یہ ہمیں نظر بھی کہیں نہیں نہ آتا کہ اس سے پہلے منائی گئی ہو کہ اس طرح کی. سبحان اللہ. دیکھیں ایک چیز ہے، مجھے اس دن بھائی نے پوچھا آپ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں فتویٰ نہیں دیتا، بات تو ہے کہ میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں. اللہ کو میں نے اپنے علم کے پروردگار کو جواب دینا ہے. ایک چیز کا معاشرے میں وجود نہیں ہے، ترک ہے، اچھی بات ہے رہے، آپ نے اس کو ضرور اختیار کرنا ہے. آپ سالگرہ نہیں کرتے نہ کریں، اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی نے کفر یا شرکیہ قباحتیں اختیار نہیں کی اور آپ اس کو حرام کار کہہ دیں، حرام خور کہہ دیں، یا آپ اس کو یہودیوں عیسائیوں جیسا کہہ دیں، اور پھر مولوی صاحب کہتے ہیں یہودی عیسائی جیسا، تو مولوی صاحب دا مرید آندا یہودی ہو گیا. انہیں بچوں جیسا اڑا چھڑنا ہے، اس نے جیسا اڑا دینا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہاں نہیں. اصل ایک بات یہ بھی ہے عزیز الرحمان بھائی، یہود و نصارہ کی مطلق ممانت جو ہے، یعنی مطلق ان سے مشابہت ممنوع نہیں ہے. مثال یہودی عیسائی کپڑے پہنتے ہم ننگے ہو جائیں؟ نہیں. ہاں سبحان اللہ.
دیکھیں ان کے کپڑے بعض کفار ہیں، ان کے کپڑے ہم سے بھی اچھے ہیں، ہاں ان کے کپڑے اچھے ہیں. دیکھیں نا راجستھان بانسواڑا انڈیا کی عورتیں ہیں، جہاں تک ان کا ناف تک گھونگھٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مختلف جو شوز ہیں ان کے اندر بھی وہ عورتیں آتی ہیں تو اپنا پردہ نہیں اٹھاتی. دین اسلام میں سسر سے تو پردہ نہیں، بات سمجھے، وہ اپنے سسر سے بھی پردہ کرتی ہیں ہندو ہونے کے باوجود. اتنا وہ پردے میں سخت ہیں. کپڑے میں وہ ان کے کپڑے جو ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کفار ہیں وہ بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں. یہاں پگڑی سے ایک اور بات یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی کا جو کپڑا ہے نا، امام نووی کا اس پر قول ہے 6 ہاتھ 12 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے ہاتھ، یعنی اتنا بڑا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پگڑی جو ہے نا وہ پہنتے تھے. تو جن چیزوں کا ترک ہے ترک رہنے دیں، جیسے آپ والی بات ہے کہ آپ اس کو اختیار نہ کریں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کو دار اسلام سے باہر نہ کر رہے ہیں.